افغانستان میں طالبان بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، خاص طور پر عورتوں پر، اسکول نہیں جانے دیتے، نہ کالج نہ یونیورسٹی، کہتے ہیں کہ عورت کی تعلیم شریعت کے خلاف ہے. ان کی شریعت کے خلاف ہے نا، یہ وعدہ خلاف ہے جی. انہوں نے قطر میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم عورتوں کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اس سے بڑھ کر الیکشن کروائیں گے اور نمائندہ جو حکومت ہوگی اس کے حوالے حکومت کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو بدماشی سے قبضہ کیا ہوا ہے نا. یہ تو رجیم ہے جو قابض ہوئی ہوئی ہے. افغان عوام تو بیچارے مظلوم ہیں، پہلے وہ امریکہ کی غلامی میں تھے، اب ان کی غلامی میں. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سے چند شکوں کا پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے. مثلا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو جہاد ہے ایکسپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ لوگ ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے نا کہ طالبان جیسے ہی آئیں گے نا کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے، فلسطین کو بھی. تو اللہ کے فضل سے طالبان اس پہ قائم ہے کہ نہ فلسطین کے حق میں کوئی بات کریں گے، نہ کوئی اقدام کریں گے، اور نہ کشمیر کے حق میں. کشمیر کے تو خلاف ہیں، جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ بت پرستوں سے دوستیاں گانٹھیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو بالکل خوارج والی نشانیاں ان میں موجود ہیں. اس عہد کے وہ پابند ہیں. اور دوسرا حیران کن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی یہ جو ہبت اللہ ہے نا، ان کا جو امیر، ہیبت اللہ نہیں ہے، یہ ہبت اللہ، اللہ کا تحفہ مسلط ہے ساڑھے تھے. اچھا، یہ ہبت اللہ جو ہے نا، اس نے ابھی بیان جاری کیا عید کے موقع پہ، ہر سال نکالتا ہے. تو آپ دیکھیں ان کی کتنی کٹر دوستی ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ آج بھی امریکہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے. ادروائز تو یہ اپنا کچھ یہ چوری کے سمگلنگ کے سامان سے اپنا یہ پورا کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ، کچھ امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. اور وہ اسی قطر ایگریمنٹ کا حصہ ہے دوحہ میں جو ہوا تھا. تازہ جو اس کا اس عید پہ 1447 ہجری چھوٹی عید کے اوپر بیان آیا نا، اس میں اس نے پاکستان کو دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے تو نیٹو کو شکست دی تھی، تو پاکستان کیا چیز ہے. امریکہ کا نام بھی نہیں لیا. پہلے انہوں نے سارے چندے اسی پہ اکٹھے کیے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ سے لڑ رہے ہیں. یہاں لوگوں کا دماغ خراب کیا اینٹی امریکہ نعرے لگا کے. وہی نا، ہم کوئی غلام ہے، اکو کچھ نہیں. ہاں اچھا، اور اس میں کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی تو وہ لیک ہوئی تھی، انہوں نے امریکن سفیر کو کہا تھا کہ ہمیں بھی کبھی چیک کریں. جی آپ واقعی غلام ہیں، آپ مانیں نہ مانیں آپ سب غلام ہیں، کوئی شک نہیں. اچھا، اب ہوا کیا، اس بیان میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کو ہم نے شکست دے دی ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے. کہنا چاہیے تھا ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے. نیٹو اس لیے کہ آج کل نیٹو اور امریکہ کی آپس میں بن نہیں رہی، تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو شیطان بزرگ ہیں نا، اس شیطان بزرگ امام خمینی نے نام رکھا تھا، تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا، نیٹو کا نام لیا. یہ باریک واردات آپ دیکھا کریں، یہ اتنا ڈرتے ہیں. یہ جو کہہ رہا تھا نا یہ شام کے، جی میں ٹرمپ کے ناشتے میں وہاں اسلام کا مقدمہ بیان کرنے گیا ہوں، اس کو ادھر تو نہیں کیا، ادھر کر دے ذرا ٹرمپ کا نام لے کے. نیتن یاہو کا نام لیں گے، ٹرمپ کا نام لے کے مقدمہ بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ اہل حدیث کی یہاں تنظیم چلا سکتے ہیں، جیسے ہی بیان وہاں پہنچا ہو اہل حدیثی تنظیم بڑھ جائے گی. یہ اتنی باریک وارداتیں ڈالتے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں چونکہ باریک وارداتیں پکڑتا ہوں اس لیے پھر مجھ سے تکلیف ہوتی ہے ان کو. اور یہ بھی یار کہانی ہے بیچارے، جی وہ رشیا کا قبرستان بن گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا. رشیا ادھر ہی سپر پاور ہے، امریکہ ادھر ہی سپر پاور ہے، قبرستان بن گیا افغانیوں کا. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے افغانستان میں، جنازہ نکل گیا مسلمانوں کا، ہم خوش ہوتے رہے. آج بھی جنازہ ہمارے ہی نکل رہا ہے، ہم خوش ہوتے رہے. امریکہ تو 20 سال جو کچھ ٹھوک کے کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا. ابھی بھی اس کا خرچہ نہ ہو رہا تھا تو اس نے ابھی بھی نہیں سے جانا. اللہ ہی بچائے جی مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی فتنوں سے، آمین. سورہ نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا، وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے. اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے. اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا. سورہ ہود کے اندر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی جو برے اعمال ہیں، پھر ان کے اگینسٹ اس قوم کی تباہی کا ذکر آتا ہے. وہ تفصیلات تو اس صورت کے اندر موجود نہیں ہیں، جس میں نوح علیہ السلام الٹیمیٹلی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کے حضور دعا بھی کر دیتے ہیں، جو دعا اس صورت میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی.
پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تندور ہے وہ پھوٹے گا، یعنی سب سے پہلے تندور میں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور وہ یہ علامت ہوگی کہ اب یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ ظاہر ایک دن میں تو سارا وہ طوفان نوح نہیں آیا تھا، گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع، تو دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا طوفان بن گیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے، پہاڑ بھی ڈوب گئے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے، اس میں انہوں نے یعنی کچھ چلیں اس میں کوئی ایسے سین بھی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، ادروائز اوورآل انہوں نے یقین کریں کہ جو طوفان نوح فلم آیا ہے نا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ اور جس طریقے سے سیلاب آتا ہے، وہ لگتا ہے اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ چونکہ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور باقی کی ساری نسل انسانی پھر نوح علیہ السلام سے ہی آگے چلی ہے۔ جو انسانیت میں آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے آدم، کہ ان سے پہلے انسانیت تباہ و برباد کر دی گئی، جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہوئے، تو انسانیت کا سلسلہ ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا۔ اب یہ ساری کی ساری گفتگو یعنی نوح علیہ السلام کی وہ دعوت و تبلیغ، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور یہ پیروی کرتے رہے ہیں ان کی کہ جن کو ان کی مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ نہ دیا، یعنی اس قوم کے بڑے بڑے سردار جن کو اپنے مال پر اور اولاد پر ناز تھا، انہوں نے آخرت کا خسارہ کمایا، اور میری قوم بھی انہی سرداروں کی پیروکار ہوئی کہ جن کے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی، بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے نافرمان بن گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے پیغمبر کے مقابلے پہ، نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ، کہ لا تذرن آلہتکم، دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور جو تمہارے بڑے بڑے آلہہ ہیں نا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، کون کون سے؟ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تصویریں قوم نوح نے ان سے پہلے ان کے باوجداد نے احترام کے طور پہ پہلے اپنے گھروں میں، دکانوں میں لٹکانی شروع کی، کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے جب ہم اللہ کے اولیاء اللہ کی تصویریں دیکھیں گے نا تو ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا کہ یہ کتنے نیک نیک لوگ تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا تو انہوں نے بت بھی تراشنے شروع کیے، اور پھر جب مزید وقت گزرا تو انہی کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں، یہ سورہ نوح کی یہ آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کی موقوفاً روایت موجود ہے۔ اور نام ذرا دیکھیں کیا ہے، ود، سواع اور یغوث، یہ تو ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے۔ تو یہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ الٹیمیٹلی ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ذرا اسی کا ریپلیکا اس امت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے یہ مزارات آپ کیوں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر کوئی بزرگوں سے مانگنے تو نہیں جا رہے ہوتے، یہ بازار اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جائیں، حاضری دیں، ان کو جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ سیم وہی چیز، لیکن پریکٹیکلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شرک ہی ہو رہا ہے۔ ان سے ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں لوگ جا کے، وہ کہتے ہیں جاہل مانگتے ہیں، سر پڑھے لکھے بھی مانگتے ہیں،
آپ پڑھا لکھا ذرا بتائیں نا، کون سا پڑھا لکھا آپ کا عالم دین ہے جو ان کے مانگنے کو شرک کہتا ہو، جو یہ پورے کا پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی وہی کچھ شروع ہو گیا. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 27 مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، اس کے اوپر. اس میں نے بخاری اور مسلم سے حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے، تو نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا وہاں پہ دیکھا تھا، تو وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے یعنی یہ باتیں جب اپنی بیویوں کی سنی تو اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں میرے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نے ڈالی ہوئی. پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کر. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا. اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی وہ آ کے حاضری دے. یہ اس لیے نہیں ہم نے کیا کہ لوگ اس سجدے شروع نہ کر دیں کیونکہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے. تو اما عائشہ حجرے میں ہی وہ رہی ہے قبر ان کے، جس نے قبر پہ حاضری بھی دینی ہوتی تھی وہ اما عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کنڈی کھولتی تھی پھر وہ باہر نکال دیا جاتا تھا. یہ مزارات والا جھمگٹا نہیں رہتا تھا. پھر تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اب جتنے لوگ بھی قبر مبارک تک ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچتا. قبر مبارک کے گرد جو ایک دیوار انہوں نے یعنی ایک گول سی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری قبریں ہیں، وہ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ قبر تک نہیں پہنچتے، وہ تو حصار کے اندر ہے. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھا. اور آپ کی دعا بھی ہے مسند احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع. آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا، کتنا سخت لفظ ہے. یہاں تو کہتے ہیں نا جی وہ نیت جب تک نہ ہو. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو بت کس نے ماننا ہے؟ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ امت یہ کام نہ کرے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے انہوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو نبی علیہ السلام تو امت کو ڈراتے رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اتنا کچھ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں لیکن بتایا ہے پہلے ہی، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں اس امت میں بھی منوان اسی طریقے سے آئیں گی. یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی ہے. بعض لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا یہ کہنا شروع کیا نہیں جی نہیں، یہ جو اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والے اور نصرانیوں والے عقیدے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے یہودیوں نصرانیوں والے ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اس کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں. لیکن سر یہ حدیث کس موقع پہ ہے؟ وہ جامع ترمذی میں موجود ہے. غزوہ حنین کے موقع پر جو کفار عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی ہے نا، فتح مکہ کے بھی 4-5 مہینے کے بعد وہ غزوہ حنین ہوئی ہے قبیلہ حوازن کے خلاف. بس اس جنگ کے بعد پھر پورے عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا. تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، جس پہ مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے یا ٹچ کرتے تھے پھر آگے چلے جاتے تھے. تو کچھ اصحاب نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے.
ہائے ہائے، آج دیکھ لیں امت آج تک درختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے کپڑے کی. یہ مزارات کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں نا. اور تو اور آپ چھوڑ دیں، فیصل مسجد کے باہر جو ہے وہ ضیاء الحق کا مزار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کے اوپر بھی ٹاکیاں لٹکی ہوئی. ہاں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں. حالانکہ ضیاء الحق اپنی ساری خرابیوں کے باوجود توحید کے والے سے اس کا عقیدہ ٹھیک تھا. یہ والی خرابیاں ایز اے پرسن اس میں موجود نہیں تھیں، مزارات والی اور یہ مردوں کو پکارنا اور یہ ساری چیزیں، اس سے وہ محفوظ تھا. لیکن اس کے مزار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے عرض کی آپ بھی ہمارے لیے کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس میں محذوف تھا عما یشرکون، جو کچھ شرکیہ چیزیں تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی وہاں پہ کہ جب قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہمارے رب کا کہ ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاہل قوم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس جاہل قوم کے اگینسٹ. آپ دیکھیں پیغمبر موجود ہے، توحید راسخ ہے، پھر بھی وہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ایک بت ہمیں بنا دے. یعنی دل کاری آتا ہے نا. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم محرم میں یا میلاد میں جب اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑا بہت ساڈا بھی دل کرتا ہی ہے. یہ میں آپ کو ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. پیغمبر کے ساتھیوں کا بھی دل کرتا تھا کہ تھوڑا بہت ہم یہ بھی کام ہم بھی کر لیں. ان کاموں میں مزے ہی بڑے ہیں نا، ظواہر ہے نا، لیکن یہی تو آزمائش ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شرک کے لیے ایک راستہ چور تلاش کر لیا تھا اپنی، میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. یہ جو حدیث بخاری مسلم میں آئی تھی، اس کا شان نزول کہہ لیں یا شان فرمان ہمیں ترمذی سے پتہ چل گیا کہ یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. تو وہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی، عقیدہ توحید کے خلاف جو ایک شرکی ایکٹیویٹی جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے، اس کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ کا بت بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تم نے مجھ سے درخت مانگ لیا ہے. حالانکہ انالوجی کو نہیں بنتی ہے ڈائریکٹلی، انہوں نے تو خدا کا بت مانگا تھا. تو کیا صحابہ کرام نے کوئی خدا کا ایکویلنٹ درخت مانگا تھا برکت کے لیے؟ تو اصل میں امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ توحید کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے. جو چیز بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے، چاہے ڈائریکٹلی لے کے جاتی ہو یا انڈائریکٹلی، وہ منع ہے. آپ کے علماء آپ کو بے شک کہانیاں کراتے رہے، نہیں وہ ایک ذاتی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، ایک مستقل بذات ہوتا ہے، ایک غیر مستقل بذات ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک محدود ہوتا ہے، ایک لامحدود ہوتا ہے. اے بوجھ پاؤ ساری شیواں. نبی علیہ السلام نے صرف ایک درخت مقرر کرنے کو کہہ دیا کہ یہ بت مقرر کروا رہے ہو تم مجھ سے. کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو. آپ نے اتنی احتیاط کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ فرامین اور قرآن پاک محفوظ ہے، تبھی پوری امت گمراہ نہیں ہوئی. ادروائز یہ امت بھی اسی ٹریک کے اوپر 100% چل پڑتی جس طرح اگلے لوگ. یہاں پہ بھی گمراہیاں آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہو، پوری امت ہی شرک میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو توحید کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان میں وہی توحید پائی جاتی ہے جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں جو قرآن کی توحید نبی علیہ السلام نے کوٹ کوٹ کے بھری تھی نا، وہی ان کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے اور بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ یہ قوم نوح کے بھی نیک بندے تھے جن کی شروع میں تصویریں لٹکائی گئی، اور اس لیے کہ جی جناب یہ بڑی برکت ہوگی، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بڑا جذبہ پیدا ہوگا. کہتے ہیں اولیاء کی زیارت کے لیے جایا کریں، ان کے مزارات کی زیارت کے لیے بڑا جذبہ پیدا ہوگا. کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ اب تو نہ آپ کی وہاں پہ، یعنی پہلے تو عزتیں محفوظ نہیں تھیں، اب تو آپ کی جانیں بھی محفوظ کوئی نہیں ہے. دیکھ لیں آپ پچھلے دنوں جو لاہور میں ہوا ہے، تو اب تو لوگوں کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہی. پہلے تو یہ آئے دن خبریں ملتی تھی کہ فلاں مزار سے جو ہے وہ کسی کی بیوی اغوا ہو گئی ہے، کسی کی بچی اغوا ہو گئی ہے، وہ حاضری دینے کے لیے گئی ہے لیکن وہاں سے اغوا ہو گئی. نہ حکومت بچا سکی، نہ روحانی حکومت بچا سکی، نہ جسمانی حکومت بچا سکی. جسمانی حکومت کون سی؟ یعنی ہمارے جو پولیس والے، رینجرز اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ بچارے. اور روحانی حکومت وہ کہتے ہیں جی وہ پنجاب جڑا فلانی گدی دے والے ہے، پنڈی فلانی گدی دے والے ہے، کراچی فلانی گدی دے والے ہے، اور روحانی حکومتیں بھی کوئی نہیں بچا سکتی ہیں.
اور لوگوں کی نہ عزتیں محفوظ ہیں اور نہ وہاں پہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ. میرے خیال ہے اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. اچھا وہ آپ کو پتا ہے نا کچھ سال پہلے وہ 11 ستمبر کے دن کعبہ شریف میں کرین گری تھی اور کچھ وہاں پہ حاجی جو ہے وہ یا عمرہ کرنے والے زائرین وہ شہید ہو گئے تھے. تو وہ مزارات پہ بم پھٹنے والی جو پارٹی ہے نا وہ بڑی خوش ہوئی تھی اس دن. ہاں بہت خوش ہوئی تھی, لیکن وہ اپنی خوشی کا ڈائریکٹ اظہار تو نہیں کر سکتے نا. ہاں جی کلپ ان کے آئے, ان کی پھر فیس بک پہ پوسٹیں آئیں کہ ہاں جی جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ قبروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو تمہارے خدا نے کدھر کعبے کی حفاظت کر لی ہے. ہاں یہ باقاعدہ علماء کے ویڈیو کلپس موجود ہیں. اچھا اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ انہوں نے مان لیا کہ خدا ہمارا ہے اور بابے ان کے ہیں. سر مہربانی, ہم پہلے ہی کہتے ہیں وہ خدا آپ کا نہیں ہے. ویسے پیدا کرنے میں تو آپ کا کریٹر ہے, وہ تو ہندو سکھ عیسائی سب کا ہی خدا ہے. وہ ان معنوں میں تو سب کا خدا ہے, وہ شیطان کا بھی رب ہے. لیکن آن کرنے کے اعتبار سے آپ اس کو اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں جس طرح ہم آن کرتے ہیں. تو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں جی اس کا کوئی جواب دیں جواب دیں. جواب کیا دینا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا تو کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے تو اسے کرنٹ نہیں لگے گی. اللہ کا کہیں یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ خانہ کعبے کی میں حفاظت کروں گا. کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ کعبے کی حفاظت کی جائے گی؟ ایک ابرا کے لشکر سے حفاظت ہوئی, وہ تاریخ انسانی میں ایک ہی واقعہ ہے, نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد. اور وہ اس لیے کہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا, اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی. تو ایک غیر معمولی معجزہ کیا گیا. اس کے بعد کیا یزید کے دور کے اندر خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی نہیں ہوئی ہے جس میں کعبے کی دیوار بھی جل گئی؟ صحیح مسلم میں آتا ہے غلاف کعبہ جل گیا. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے چڑھائی کی, پھر دوبارہ اس نے چڑھائی جب کی, پہلے مروان کے دور میں کی, پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں, جس میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا. ان کی لاش جو ہے وہ کتنے دن کے لیے ٹانگ دی گئی کعبے کے دروازے کے اوپر. وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لینا حجاج ابن یوسف کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ حجاج ابن یوسف میرا نام لکھیں تو کلپ سامنے آ جائے گا. پوری ڈیٹیل میں نے صحیح مسلم شریف سے بتائی ہے. اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو نبی علیہ السلام تو خود خبر دے رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ یہ ہوگا. کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. ایک چیز آئی ہے کہ دجال کعبے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہو, وہ جو بڑا دجال آئے گا, یہ کہا گیا. باقی مکے مدینے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, بدکاری والے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, پکڑ آخرت میں ہونی ہے. لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی بزرگ تو ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بزرگوں کے ہم لڑ اسی لیے لگتے ہیں کہ وہ بزرگ بچا لیتے ہیں. اور پھر کس کس قسم کے واقعات جناب, وہ ایک فلاں بزرگ تھے, ان کی فلاں مریدنی تھی, اس کو جناب گرانے لگے نیچے, تو وہ جناب اتنے 100 کلومیٹر سے آ کے انہوں نے مریدنی کو پکڑ لیا, زمین تک نہیں پہنچنے. یار وہی بزرگ, انہی کے مزارات کے اوپر اب مریدنیاں اغوا ہو رہی ہیں. اب تو کوئی نہیں پکڑی جا رہی, پہلے بھی کوئی نہیں تھی پکڑی جاتی. یہ سب کہانیاں ہیں.